بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں جب بھی پچھتایا بولنے پر پچھتایا، یہ مشہور قول تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ زیادہ تر لوگوں کو زیادہ بولنے اور بنا سمجھے بولنے کی عادت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں سے دوسرے لوگ بیزار ہوتے ہیں اور کتراتے ہیں، یعنی زیادہ اور فضول بولنے والے لوگوں کو معاشرے میں بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف یہ بات بھی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ فضول بولنے والے لوگ اکثر اپنی ہی کسی کی ہوئی باتوں سے کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ سمجھ کر بولو۔ بعض اوقات اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں ان باتوں میں کتنا وثوق ہے۔ حال ہی میں بہت ہی مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی اقدام کیا ہے کہ جوش میں آ کر ایسے دعوے کر دیے اور ایسے الفاظ بول گئے کہ ان کی ساری زندگی کی عزت ختم ہو گئی۔ میں نے ان کے معافی اور رجوع والی ویڈیو میں بھی کمنٹ کر کے کہا تھا کہ ایسے بنا سوچے سمجھے ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کرتے کہ بعد میں پشیمانی ہو۔ خاموشی یا خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے، اور خاموش رہنے میں ہی سلامتی ہے، خاموش رہنے میں ہی عزت قائم رہتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ جب انسان کے منہ سے کوئی لفظ یا الفاظ نکل جاتے ہیں تو وہ پرائے ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ ان الفاظ کو کہیں بھی کبھی بھی کسی دوسرے شخص کو بتا سکتے ہیں۔ جب انسان کی عقل پوری ہو جاتی ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور فالتو بولنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی میں اس کی عزت اور سلامتی ہے۔ کچھ لوگ دل کے اور زبان کے سچے ہوتے ہیں اور کبھی بھی کہیں بھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ لیکن کچھ لوگ جھوٹے تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں، جو ناپسندیدہ تو کہلائے جاتے ہی ہیں، ساتھ میں دوسروں کے لیے خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ الفاظ ہی کسی شخص کی شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ الفاظ سے ہی خیر بھی پھیلایا جا سکتا ہے اور شر بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی خصلت جاننا چاہتے ہو تو اسے بولنے دو، اس کے الفاظ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسی خصلت کا مالک ہے۔ بعض اوقات چند برے الفاظ کسی کے لیے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں، اس لیے بولتے وقت الفاظ کا چناؤ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ بات کسی پر منفی اثر نہ کرے، اور بات کرتے وقت غلط بیانی نہ کریں، اور نہ شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی بات یا غلط بات لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا تو جس نے آپ کی غلط بات کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ بھی آپ ہی کے سر ہوگا۔ اس لیے بولتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ کم بولنا ہی بہتر ہے زمانے کے حساب سے، دھوکہ کھا جاتے ہیں اکثر زیادہ بولنے والے۔ لوگوں کے سامنے کوشش کیا کریں کہ زیادہ نہ بولیں، کیونکہ زیادہ تر انسان زیادہ بولنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ لوگوں پر اعتبار کر کے اگر ان کے سامنے روئیں گے تو وہی لوگ آپ کو تکلیف دیں گے اور رلائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے رو لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔
اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر تو نے سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولنا، دوسرے لوگوں کی بات سچ بول کر ان کی زندگی عذاب میں نہ ڈال دینا۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو جھوٹ سے بھی برا ہوتا ہے۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ ہماری ویڈیوز میں موجود معلومات دینے کا مقصد آپ سب لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیوز میں کوئی منفی بات نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی معلومات پہنچ سکیں اور وہ بھی فائدہ حاصل کریں۔ کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔